अस्सलाम व्यूअर, मैं अख्तर कमाल। ये मेरा सेकंड पार्ट है दोस्तों। जो इससे पहले मैंने वीडियो में जो एग्रेशन के बारे में बात की थी आपको कि एक्टिव और पैसिव एग्रेशन, जो मेन जो हमारा टॉपिक था वो पैसिव एग्रेशन था। और जो मैंने जिस तरह से वादा किया था आपसे कि इसका हल और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बयान करूँगा, तो दोस्तों आज इसी तरीके से है कि जो हाउ टू हैंडल पैसिव एग्रेशन, गुस्से से किस तरीके से जो है निपटा जा सकता है। दोस्तों इस चीज़ को पहले समझने के लिए एक छोटा सा मैं वाक़या आपको बताता हूँ कि एक मिसाल है कि कुछ दोस्त होते हैं, वो रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो ऑर्डर करते हैं जो वेटर को कि भाई हमारा जो है ये ऑर्डर सर्व कर दो, और 10 से 15 मिनट दोस्तों वहाँ गुजर जाते हैं और उनका ऑर्डर सर्व नहीं होता। उसके बाद वो उन्हीं में से जिस दोस्त ने ये प्लेस किया हुआ था ऑर्डर, उसी वेटर को बुलाता है और उसको कहता है कि मुझसे 10-15 मिनट मेरे हो गए और मैं फिर दोबारा तो मैं इस तरीके से वो कर रहा हूँ। तो वाइल ही वाज टॉकिंग विद द वेटर, ही फील्स के जी वो जो है वो इधर उधर वो देख रहा है और वो कोई इस तरीके से उनको लिफ्ट नहीं करा रहा है और समथिंग लाइक दिस। दोस्तों जब उसके बाद यानी से रिमाइंडर के बाद जब खाना सर्व होता है, तो उसके बाद जो वो उस वेटर की जो गिलास लेता है कि इसमें नमक बहुत था, ये प्रेजेंटेशन इसकी सही नहीं थी, रोटियां ठंडी थी और फलाना था, और एक पूरा एक शो वो कर देता और कहता, और उसी वक्त वो जाके उस मैनेजर का, जो होटल का मैनेजर होता है, कहता है इसका ये बिहेवियर है, उसकी बड़ी स्ट्रांगली जो है वो कंप्लेन करता है समथिंग लाइन। दोस्तों थोड़ी देर के लिए हम सोचें तो ये क्या वाक़या था। अब उस शख्स के दिल में उस वेटर के लिए गुस्सा था कि उसने उसको इग्नोर किया, ह्यूमिलिएट किया, इंसल्ट किया और समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद बजाय इसके कि उसको डायरेक्ट उस मसले को डील करता, उस सिचुएशन को डील करता, उसने उसको पैसिवली हैंडल किया। दरअसल इसी को पैसिव एग्रेशन या पैसिव एग्रेसिवनेस कहते हैं। इस तरह के वाक़यात हमारे आपके साथ ज़िंदगी में जो है अक्सर बेशतर होते रहते हैं। अब मैं इस मसले को डील करना है किस तरीके से, ये हम लोग नहीं जानते, और हम इसको पैसिवली वो करने के बाद एक इसकी दूसरी आउट में चला। मुझे याद है कि मेरे जो गुरुजी थे वो मुझसे एक चीज़ कहते थे, या जब भी मेरे कभी काउंसलिंग में या इसमें या मुझे प्रॉब्लम होती थी, वो कहते थे ऑलवेज फाइंड द रूट कॉज ऑफ द सिचुएशन। दोस्तों ये $1,000,000 बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप किसी चीज़ की एक रूट कॉज को समझने की कोशिश करेंगे ना, यू विल बी ए मोर रियलिस्टिक एंड मोर प्रैक्टिकेबल, कि नहीं ये जो चीज़ दिख रही है ऑन द फेस ऑफ दिस ये नहीं है, इसके बिहाइंड दिस जो है वो ये चीज़ है, और इस चीज़ के जो है ताल्लुक़ इस वजह से, और इसीलिए फ़र्द का या उस सिचुएशन का या उस तमाम हालात का जो एक पूरी डायनामिक्स एक थॉट है जो वो आपकी चेंज हो जाती है। यानी कि इसका अदर वर्ड, सिंपल वर्ड यही है कि जिस बंदे से जो भी आपका इशू है, मसला है, बजाय इसको कि डायरेक्ट एड्रेस उसको उसके आउटलेट देखें, उसको डायरेक्ट उस चीज़ को वो करें, उससे बातचीत करें। और ये तमाम चीज़ें जो है ये आपके स्कूल, कॉलेज, माँ बाप, बहन भाई, आपके कलीग, ये सारी चीज़ों में ये चीज़ें चाहिए। होता क्या है कि हम अपने अंदर इसी तरह की जो चीज़ें हैं, जो हमारी थॉट्स और ये जो होती है ना, उसको हम बॉटल अप करते रहते हैं, इसको जमा करते रहते हैं, और फिर किसी बात पर एकदम बाहर उसको स्पिल आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अगर हम इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें, साइको एनालिसिस, तो ये बात बेहद हमें अजीब सी लगती है कि इसकी ज़्यादातर जो रूट कॉज है वो हमारी चाइल्डहुड मेमोरी से रिलेटेड होती है। जिस तरह के जैसे मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत अपब्रिंगिंग का और इस तरीके से का माहौल बना था, मतलब किसी की नज़रअंदाजी, झाड़, किसी को जलील करना, दरअसल यही इंसल्टिंग फेलियर जो होता है ये इसी तरह की फीलिंग को हमारे अंदर जन्म लेता है, और वह डेवलप होते 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 एक पूरा एक दरक बन जाती है। مثلا कोई शख्स है कि कितने बड़े ओहदे पे भी वो बराजमान हो जाए, कोई बहुत बड़ा बॉस हो, ये हुई, तो अगर उसको कोई भी उसका सब ऑर्डिनेट या इस तरीके का दूसरा लोग उसको थोड़ा सा हल्का सा नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगे, तो उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में या उसके ब्रॉटअप में या इस तरीके की जो एक चीज़ डेवलप हो गई है कि ये इंसल्टिंग और इग्नोरेंस वाला पहलू कि मुझे वाई दे, इग्नोर मी, और ये वो चीज़ एकदम उभर के सामने आ जाएगी उसकी लाइफ में, और वो जो है वो उसमें इंसल्ट का पहलू ढूंढ के पैसिव एग्रेशन का मसला हो जाएगा। अब इस पूरी सिचुएशन में जैसे आप देखें कि वो, आप थोड़ा सा अगर रियलिस्टिकली देखें, इस चीज़ को तज्जिया करें, तो हो सकता है कि वो जो वेटर वाला मसला है, वो वेटर के पास बहुत ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर हों, होटल में बहुत ज़्यादा रश हो, बहुत ज़्यादा पब्लिक हो, बहुत ज़्यादा नॉइस हो, और वो इस तरीके से वो कर दिया। वो क्यों, उसका काम है, उसकी जॉब है,
اور اسی کے اس کو پیسے ملتے ہیں، تو وہ کیوں کسی جو ہے کسٹمر کو اگنور کرے گا؟ تو یہ پہلو ہم نہیں سوچتے، بس ہم نے ایک دم جمپ ان کیا اس چیز پہ اور اس کا جو ہے نا ہم نے وہ ایکشن لے لیا۔ دوستوں ایک اور چیز ہے کہ ہمارے گھروں میں اکثر جھگڑا اسی بات پہ ہوتا رہتا ہے کہ وہ جس طرح میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ روٹی ٹھنڈی ہے، روٹی گرم نہیں ہے، روٹی گول نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور میری توہین ہو گئی۔ اگر ہم اس بھی غصے کی وجہ دیکھیں تو اس میں یہی جو ہوگا کہ ڈائریکٹ ڈیلنگ اور اس کی وجہ جو ہے نہیں کرتے، اور ہم ایگریشن میں اس طریقے سے وہ کرتے ہیں، اور وہ پھر ہمارا پارٹ اینڈ پارسل آف دی ہیبٹ بن جاتا ہے، اور ہیبٹ سے مراد ہے سب کانشیس مائنڈ پھر اس کو پروگرام دیتا ہے۔ دیٹ از ویری ڈینجرس جو ہے، بہت وہ چیز ہوتا ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ایک ریئل ٹائم میں واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ایک دوست کا، اس کا اپنا ایک فیملی کو کوئی ڈسپیوٹ تھا، اور انفارچونیٹلی اس کی جو فیملی، چھوٹی فیملی ہے، اس کی جو اس کے بچے اور اس کی جو وائف ہے وہ ایک طرف تھے، یہ ایک طرف تھا۔ اس کے بہت سارے مسئلے، اور کٹ شارٹ میں بتا رہا ہوں جو مقصد میں نے حل کیے ہوئے ہیں، اور یہ ساری باتیں اکثر بتاتی ہوں۔ اس کا ایک سمپل علاج تھا، جو ایک زمانے میں وہ ڈپریشن میں تھا اور انسرٹینٹی کا شکار تھا۔ وہی میں نے ایک ویڈیو میں بھی یہ بات بتائی کہ 3 منتھ میں نے اس کو کہا کہ آپ ٹی وی نہ دیکھیں، اور آپ یقین کریں گے ساری دوائیں، ساری پریکٹسز اور ساری جو اس کی جس چیز سے وہ انائٹ تھا، اور جس چیز سے ڈپریس تھا، اور جس چیز سے بے چینی اس طرح بھی کیفیت تھی، وہ ختم ہو گئی تھی۔ تو اسی طریقے کی ایک فیملی، اس کی پرابلم یہ سب کچھ چل رہی تھی گھر سے۔ دوستوں ایک دن وہ گھر سے اپنی آفس کے لیے جب وہ آ رہا تھا، وہ نکلا، اور بیک آف دا مائنڈ یہ جس طریقے سے میں باہر اپنی ویڈیو میں یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ آپ صبح کی ارلی ان دا مارننگ نہ اپنا موبائل چیک کیا کریں، نہ ایسی چیز کیا کریں، اور نہ ہی آپ کی کوئی اس طریقے کی ایک نیگیٹو تھاٹ ہو، کوئی ایک منفی سوچ ہو، یا کوئی اس طریقے کا خیال ہو، یا آپ کا کوئی وہ، اور وہ جب آپ لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کو سب کانشیس مائنڈ پروگرام کر دیتا۔ تو یہ بھی اپنے گھر سے اسی طریقے سے لڑکے بغیر ناشتے کے، اور یہ سارا یہ آ رہا تھا۔ راستے میں دوستوں یہ ہوا کہ اس کی گاڑی ڈس بیلنس ہوئی، اس نے آلموسٹ جو ہے نا اس پہ فٹ پاتھ پہ گاڑی چڑھا دی، اور وہ گاڑی جو ہے اس کی اسکیڈ ہو گئی، پلٹ گئی، اور اس سے یہ ہوا کہ اس کو تو اتنی زیادہ چوٹیں نہیں لگی، سر وغیرہ میں تھوڑا سا ایسا جرک وغیرہ تھا، لیکن اس کی گاڑی کافی حد تک ڈیمیج ہو گئی تھی۔ اب دوستوں سمپل یہ مثال آپ دیکھ لیں کہ کہاں کا غصہ تھا، کہاں کا اگریشن تھا، کس جگہ کا تھا، اور اس نے کس جگہ کے وہ کیا اس کی۔ اب یہ ہے کہ اس کے اگر ریزن آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں اتنا فرسٹریٹڈ ہیں، اس طریقے کے جو لوگ ہیں ان سے بڑے پیار سے اور اس کو بٹھا کے ان سے بات کی جاتی ہے، اور روٹ کاز کی جس طریقے سے میں نے ان ڈیٹیل آپ سے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ اس کی روٹ کاز کو جو ہے نا ڈھونڈا جاتا ہے کہ بھئی اس کی روٹ کاز ہے کیا چیز، کیا وجہ ہے، وہ ہم سے آپ شیئر کرو۔ اور اگر اس طریقے سے ہم نہیں کرتے تو یہ لوگ بڑے جو ہے آئزولیشن میں چلے جاتے ہیں، شیل میں چلے جاتے ہیں، اور اس کی پھر ڈفرینٹ شیپ جو اس کی جو وہ ہوتی ہے، اور وہ پھر پتہ نہیں چلتے۔ اور اس کا سب سے پہلا جو بیڈ سائن ہے، جو ایک خطرناک چیز ہے، وہ یہ ہے اس کا ڈپریشن کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب اس چیز کا جب ڈس آرڈر ہوتا ہے تو وہ بالکل ایک جھگڑالو قسم کا بندہ ہوتا ہے، شارٹ ٹیمپرنگ اس کے اندر ہوتی ہے، چیزیں توڑنا، یہ کرنا، وہ کرنا، سارا کچھ اس طریقے سے وہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جو دوسرا والا فرد ہے، مثلاً اگر آپ کے اندر یہ پیسو جو ہے ایگریشن ہے، اور پیسیولی آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے لیے ٹپ یہی ہے کہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، بات کو وہیں پر ہی کل کرنے کی کوشش کریں، بات کو وہیں ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ فرض کیا کہ کہیں آفس میں یہ چیز ہوئی ہے تو آپ اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہیں، اور لانے کے بعد پیسو ایگریشن کا جو ایک سرکل ہو رہا ہے اور ایک دوسری طرف آپ جا رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ اپنے کسی اولاد، اپنے شاگرد، اپنے کسی کلیگ، یا اور اپنے اطراف کے کسی لوگوں سے ہوتا ہے تو ان کو بٹھا کے بڑی تسلی سے جو ہے اس طریقے سے بات کریں گے، دیکھو تم اپنا خود لاس کر رہے ہو، اور کوشش یہ کریں گے آؤٹ لیٹ کریں، اس کو باہر نکالیں، تاکہ اس کو جو ہے نا ایک ریزن، ایک چیز پتہ چلے تو آپ ایک ریزننگ دے سکیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں جس طرح سے اپنی بیٹی کی بات کی تھی، کچھ لوگوں نے مجھے اس میں وہ کہا کہ یہ ریونج والا مسئلہ نہیں تھا، بچی کا اپنی ماں سے یہ کہنا کہ بابا کو نہیں بتانا۔ تو مجھے ایک یہ لگا کہ میں کوئی ایسا ظالم باپ تو نہیں ہوں، یا میرے یعنی یہ ڈیفینسو میکینزم اس کو کہتے ہیں کہ ڈیفینسو میکینزم میں یہ کس طریقے سے اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں ناراض ہوں گا، یا ایکسپریشن کی جو کمی ہے کس طریقے سے ہوا کہ وائل آئی واز فیلنگ کہ یار میری اولاد کے لیے یا مجھ میں ایسی کوئی جو ہے کمیونیکیشن گیپ نہیں تھا،
لیکن اس کے اندر جو غصہ جو چل رہا تھا یا چلتا اس سے بہت زیادہ اس کی بڑا ایکچولی ان ادر ورڈس ان اردو ورڈ، جب تک آپ کی یہ بھڑاس نہیں نکلے گی یہ دوسری شکل میں یہ جو ہے چیزیں جاتی رہیں گی. تو میرا وہاں جانے کے بعد ان دوسرے بچوں کا جنہوں نے وہ بکرے کا چارہ وہ کیا تھا، میں نے اس کو یہ کہنا کہ تم ڈال دو، اور ڈالنے کے بعد اس کو ایک فتح کا احساس دلانا، اس آؤٹ لیٹ کو نکالنا اور یہ کرنا کہ بھئی یہ جو ہے اس کی روٹ کاز ختم ہو گئی ہے، اب دیر از نو پینک اور وہ ایسی کوئی چیز نہیں. تو اس میں کوئی ریونج والا یا اس طریقے کا پہلو نہیں تھا. تو ایسے دوستوں جو ہے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نظر انداز نہ کریں. اگر آپ خود ہیں تو اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ یہ معاملے کو فرنٹ پہ آگے یا اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اس میں کوئی میں لڑنا جھگڑنا گریبان پکڑنا یا فائٹنگ یہ بالکل میں کسی ایسی موڈ میں نہیں آپ کو لے کے جا رہا، لیکن چیزوں کی ریزولیشن ہونی چاہیے. دیکھیں اب وہی مائنڈ سائنس کا ایک اندھلا سا میں اسٹوڈنٹ اور یہ بات میں بتاتا رہتا ہوں، یہ آپ کی پروگرامنگ میں ہو جاتی ہے. آپ کی جو تھاٹ ہوتی ہے وہ جسٹ لائک اے بیج، آپ کا سیڈس ہوتا ہے، اس سے جو ہے آپ کی تھاٹ سے جو ہے آپ کی ہیبٹ بنتی ہے، ایکشن بنتا ہے، ہیبٹ بنتی ہے، اور ہیبٹ بننے کے بعد 21 ڈیز کے بعد وہ جو آپ کی ایک شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے، وہ چاہے وہ پازیٹیو ہو چاہے نگیٹیو ہو. اسی لیے جو مائنڈ سائنس کے جو کوچ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ 21 ڈیز کا فارمولہ، اس پہ بھی میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی، وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ جو جس طریقے سے نیورو ٹرانسمیٹر یا نیورو پاتھ وے یا پگڈنڈی والی میں مثال دیتا ہوں، تو وہ یہی ہے کہ وہ ایک چیز آپ کی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد گڑبڑ ہوتی ہے. لہٰذا اس چیز کو غور کریں، اور اس پہ ریلیٹڈ جو بھی کوشچن کیوری ہے وہ ڈائریکٹلی میرے فیس بک کا جو میرا یوٹیوب کا جو چینل کا جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں دیں. دوستوں اپنے اطراف کا خیال رکھیں، کوشش کریں خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں. اور جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک مونیٹائز نہیں کیا پلیز ڈو مونیٹائز مائی چینل، اور اس کو بیل آئیکن دبا دیں. اور جو ہے آپ کو ایک مؤدبانہ آپ سے گزارش یہ کہ صدقہ جاریہ سمجھ کے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرینڈس اور جو جاننے والے ہیں ان کو شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.